جنہوں نے حرام کا موقف لیا انہوں نے دیگر کے ادلہ کا جواب دیا، جنہوں نے جواز کا موقف لیا انہوں نے دوسروں کا جواب دیا. ٹھیک، اب جنہوں نے حرام کا ہے انہوں نے ایک ایک کر کے جواب دیا. قبرستان میں خواتین کے جانے کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے بات سمجھ لیں، میں نے پچھلی دفعہ 4 موقفات یا 3 موقف بتائے تھے علماء کے جو اختلاف ہیں. ایک علماء کا گروہ ہے جو اس کو مطلقاً حرام بولتا ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ حدیث ہے جو ہمارے سامنے ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے کن پر؟ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر. تو یہ دلیل ہے. یہ جو حدیث ہے، یہ روایت، اس میں علماء کا اختلاف ہے، صحیح ہے ضعیف ہے. تو اگر یہ ضعیف بھی ہے تو دوسری حدیث ہے جس میں زوارات کا لفظ ہے، یعنی بہت زیادہ زیارت کرنے والیاں یا پھر زیارت کرنے والی بہت ساری خواتین پر، تو وہ حدیث صحیح ہے. تو اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا بعض علماء نے. دوسرا گروہ ہے جو اس کو مکروہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے، نہ جائیں تو بہتر ہے، یا کبھی کبھار اگر چلی بھی جائیں تو ٹھیک ہے. اور تیسرا گروہ اس کو جائز کہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزوروہا، پر جائیں اور اس کی زیارت کریں. تو ان احادیث کی اور بھی دیگر احادیث کی بنیاد پر ان کو یہ 3 موقفات آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا تفصیلی بتا دیں کس کس کے کیا کیا دلائل ہیں، کیا کن وجوہات پہ یہ موقفات بنے ہیں. تو پہلا تو موقف میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کیا؟ حرام ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث جو آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، خواتین کا قبرستان جانا یہ کبیرہ کبائر الذنوب، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور دوسرا موقف کیا ہے کہ مکروہ ہے. اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اور حدیث ہے ام عطیہ کی. کس کی حدیث ہے؟ ام عطیہ. وہ کہتی ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں جنازوں کی اتباع یعنی جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا. ولم یعظم علینا، لیکن ہمیں سختی نہیں کی گئی اس پہ، اور بہت برا نہیں جانا گیا ہمارے لیے یہ معاملہ. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مکروہ ہے. اور مکروہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا پہلے، جس کے نہ کرنے کا حکم ہو لیکن حرام تک نہ جاتا ہو. صحیح ہے، یعنی شدت کے ساتھ منع ہو لیکن اس میں تاکید نہ ہو، وہ کر لے تو زیادہ مسئلہ نہ ہو، منع ضرور ہو، اس لیے اس کو مکروہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ دوسرا یہ معاملہ ہے. تیسرا قول کیا تھا کہ بھائی جائز ہے. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے کیا کہا، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جب میں قبرستان کے پاس سے گزروں تو میں کیا کہوں؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وہ جو پوری دعا ہے. تو اس سے استدلال لیتے ہیں کہ بھائی اما عائشہ نے جانا تھا نا، تبھی تو دعا کا پوچھا. عورتیں جا سکتی تھیں، جاتی تھیں، تبھی تو دعا پڑھتی تھیں، تو اس لیے جانا جائز ہے. یہ سب ادلہ ہیں ان کے. اور ان سب کا پھر بعض علماء نے جنہوں نے حرام کا موقف لیا انہوں نے دیگر کے ادلہ کا جواب دیا، جنہوں نے جواز کا موقف لیا انہوں نے دوسروں کا جواب دیا. ٹھیک، اب جنہوں نے حرام کا ہے انہوں نے ایک ایک کر کے جواب دیا. جتنی بھی احادیث ہیں وہ اسی بات سے وہ یا تو صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو صریح نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے اس میں کہ یہ نبی علیہ السلام نے خواتین کے لیے کہا ہو. ایک بات. دوسری بات، یہ جتنے بھی دلائل ہیں ان میں صراحت نہیں ہے کہ خواتین جا سکتی ہیں، لفظ لکھا ہو، جبکہ جو منع کی حدیثیں ہیں اس میں صراحت ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال ہے کہ یہ خواتین کے لیے حکم ہے. اور وہ صرف منع نہیں ہے بلکہ لعنت کا لفظ ہے. صحیح بات یہ ہے، احتیاط کرنا چاہیے اس میں. اگر آپ کو 100% مسئلہ سمجھ بھی نہ ہے، آپ کا موقف یہ بھی نہ ہو کہ بھائی حرام ہے، تو کم از کم مکروہ تو ہے. اگر نہیں جائیں گی اور جائز ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر چلی گئی اور حرام ہوا تو پھر مسئلہ ہے. تو اس لیے اس سے احتیاط کی جائے.